نمبر 31، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو۔ ہمیں ایک 31واں وصف یہ معلوم ہوتا ہے کہ رحمت خداوندی سے کسی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا پہلی قوموں میں ایک شخص تھا جس کی زندگی گناہوں میں گزری تھی، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دیا جائے، اور پھر جلانے کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور پھر میرے جسم کی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے۔ چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق جسم کو جلایا گیا، جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اور پھر اس کے ذرات کو ہواؤں میں بکھیر دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے تمام ذرات کو جمع کر کے اس کو انسان بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس شخص نے اللہ کے سامنے کہا، اے اللہ، یا ربی خشیتو کا، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا کہ مجھ سے گناہ بہت ہوئے تھے، تو میں نے کہا میں کس طرح تیرا سامنا کروں گا، اور میں تیری سزا کو نہیں بھگت سکتا، اتنے میرے جسم میں سکت اور طاقت نہیں ہے۔ مولا کریم تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے خوف اور خشیت کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت کر دی۔ تو اس واقعے میں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، جتنے بھی خطائیں اور غلطیاں ہو جائیں اللہ کے در کو کبھی نہ چھوڑے، واپس پلٹ کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بچہ ناراض ہو کے چلا جائے تو کبھی بھی ماں کی طرف لوٹ کر آئے تو ماں دھتکارتی نہیں ہے، ماں بگاتی نہیں ہے، سینے سے لگا دیتی ہے، چاہے بچہ کتنا ہی نافرمان ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والے ہیں۔ گویا 31واں وصف یہ ہوا، رحمت خداوندی سے کبھی مایوس نہ ہو۔ نمبر 32واں وصف ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ یکساں ہوتا تھا۔ آپ کسی کو اپنا نوکر نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے سخت لہجے میں بات کریں، سخت اس سے کام لیں اور اس پر ہاتھ اٹھائیں۔ آپ نے زندگی میں کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ حضرت انس بن مالک بھی فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی، کبھی آپ نے نہ فرمایا یہ کام تو نے کیوں کیا، اور اگر میں نے نہیں کیا تو یہ نہ فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ آپ کا غلاموں کے ساتھ کیسا حسن سلوک تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے۔ امام ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر و تاریخی مدینتی دمشق میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک واقعہ نقل فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے قبیلے میں رہتے تھے۔ ان کے قبیلے پر دشمنوں نے حملہ کیا اور وہاں جتنے نوجوان تھے، بچے تھے، ان سب کو گرفتار کر کے غلام بنا دیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو غلام بنا کر لایا گیا اور ایک بازار میں ان کو فروخت کر دیا گیا۔ جب انہیں فروخت کیا جا رہا تھا تو خریدنے والے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، حکیم بن حزام، انہوں نے اسے خریدا اور خرید کر لائے اور اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا تو انہوں نے یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دے دیا کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب یہ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کے ساتھ یہ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے والدین ان کو تلاش کر رہے تھے کہ کہاں ملیں گے، کہاں ملیں گے۔ وہ تلاش کرتے رہے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد پتہ چلا کہ ان کا یہ صاحبزادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو اب زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کہا ہمیں معلوم ہے آپ کا تعلق قریش سے ہے، آپ بڑے خاندان سے ہو، آپ کے اخلاق بہت عالی ہیں، یہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے زید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جب وہ لوگ آئے تھے تو انہوں نے ہم سے چھینا تھا اور غلام بنا کر بیچا تھا۔ آج عرصے کے بعد ہماری اس سے ملاقات ہوئی ہے، تو اگر آپ ہم سے رقم لینا چاہیں ہم رقم دے دیں گے، احسان کرنا چاہیں تو ویسے آپ اس کو چھوڑ دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں، اگر یہ تمہارے ساتھ جانے لگے گا میں تم سے کوئی رقم نہیں لوں گا، یہ تمہارا بیٹا ہے تو یہ ویسے ہی جائے، اور اگر وہ نہیں جانا چاہے گا تو میں زبردستی نہیں کروں گا، میں تمہارے حوالے زبردستی نہیں کروں گا، میں اس سے پوچھوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ کو بلایا گیا تو ان کے والد نے اپنے بیٹے کو دیکھا، تو ایک عرصے کے بعد جب باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھیں تو کیا حالت ہوتی ہے، والد اپنے بیٹے کے ساتھ لپٹ گیا اور خوشی میں دونوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ چچا نے بھی اپنے بھتیجے کو دیکھا، پیشانی کو چوما اور کہا بیٹا آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید اگر تم جانا چاہو تو میں منع نہیں کرتا، تم رکنا چاہو تو میں زبردستی نہیں کرتا۔ حضرت زید نے اپنے والد کو دیکھا اور کہا ابا جان مجھے جو شفقت، جو محبت، مجھے جو تعلق اور یہاں سے ملا ہے وہ مجھے آپ سے بھی نہیں مل سکتی، اس لیے میں حضور کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ والد نے کہا بیٹا تم یہاں غلام ہو، میرے ساتھ آؤ گے آزاد ہو جاؤ گے۔ اس نے زبان حال سے کہا ابا جان یہ غلامی ہی اصل آزادی ہے، کہ محمد کے ساتھ اگر غلامی میں بھی زندگی گزرے گی یہی میرے لیے آزادی سے بڑھ کر زندگی ہوگی۔ حضرت زید کی آنکھوں میں آنسو تھے خوشی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، اپنے والدین کے ساتھ نہیں گئے۔ آپ نے زید کا ہاتھ پکڑا اور لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، تو آج کے بعد اسے پکارا جاتا تھا زید بن محمد۔ تو حضور نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا، متبنہ، منہ بولا بیٹا۔ تو اسی لیے حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ اس واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہے، کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نہیں جا رہا، اپنی آزادی کی زندگی کو ترک کر کے غلامی کی زندگی کو کیوں پسند کر رہا ہے؟ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، آپ کے کردار کی وجہ سے۔ ورنہ تو نوکر تو کب چاہتا ہے کہ وہ ایسی زندگی گزارے جس میں مشقت اور تکلیف ہو؟ تو گویا 32واں وصف میں نے یہ بیان کیا کہ آپ کا غلاموں کے ساتھ بڑا ہی حسن سلوک تھا۔ نمبر 33، آزمائشیں کامیابیوں کا زینہ ہوتی ہیں۔ جب انسان کامیابیوں پہ پہنچنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے آزمائشیں آتی ہیں۔ ان تکلیفوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کو راحت دیتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہمیں صحیح بخاری کے اس واقعے میں ملتی ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے ٹیک لگایا ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیں ہم پر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ مکی زندگی میں صحابہ پہ بڑا ظلم ہوا تھا، اتنا ظلم کسی پہ نہیں ہوا جتنا حضور پر اور صحابہ پر ہوا۔ ہمارے گلے میں آج تک کسی نے اسلام کی خاطر رسی ڈال کر کسی نے کھینچا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، عقبہ بن ابی معیط نے کپڑا آپ کے گلے میں ڈال کر آپ کو گھسیٹا۔ ہمیں اسلام کی خاطر ہمارے سجدے کی حالت میں ہماری پشت کے اوپر کسی نے اونٹ کی گندی اوجڑی نہیں رکھی، لیکن کائنات میں سب سے افضل انسان، آسمان فلک نے جس سے بہترین انسان نہیں دیکھا تھا، کسی ماں نے اس سے زیادہ بہترین جنا نہیں تھا، رب نے اس سے زیادہ خوبصورت بنایا نہیں تھا، لیکن اسلام کی خاطر اس کے کندھے پر بھی اونٹ کی گندی اوجڑی رکھی گئی۔ تو معلوم ہوا دین آزمائشوں سے آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی زندگی ہمارے سامنے، ہمارے گلے میں کسی نے رسہ ڈال کر ہمیں کبھی نہیں گھسیٹا، ہمیں کبھی پتھروں سے مارا نہیں گیا، خباب ابن ارت کو انگاروں پہ لٹایا گیا۔ ہم تو نرم بستروں پہ لیٹتے ہیں، 6 انچ کے گدوں پہ لیٹتے ہیں، مسجد کے ماربل پر لیٹتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے دین کے لیے قربانی دی، 3 دن لگائے، چلہ لگایا، قربانیاں تو صحابہ نے دی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آزمائشوں کے بعد اللہ آسانیاں لاتا ہے۔ خباب ابن ارت نے کہا یا رسول اللہ بہت تکلیفیں آ گئی، آزمائشیں آ گئی، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا خباب ہم پر کیا آزمائشیں آئیں؟ ہم سے پہلے لوگوں پر آزمائشیں آتی تھیں، انہیں گڑھا کھودا جاتا تھا اور ایک انسان کو گڑھے میں رکھ دیا جاتا اور آرے کے ساتھ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، پھر بھی وہ لوگ دین نہیں چھوڑتے تھے۔
آپ نے فرمایا خباب ان پر آزمائشیں ایسی آتی تھی، لوہے کے سخت کنگے لیے جاتے تھے اور وہ ان کے جسم پہ مارے جاتے تو وہ نوکیلے آگے سے ہوتے جس کی وجہ سے ان کا گوشت الگ ہو جاتا، ہڈیاں الگ ہو جاتی، لیکن ان لوگوں نے دین کو نہ چھوڑا۔ تم لوگ جلدی کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ایک خاتون چل کر آئے گی، حضرموت تک وہ پہنچے گی، راستہ پرامن ہوگا، اللہ اسلام کو غلبہ دے گا۔ پھر وہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اسلام پھیلا، فتوحات بڑھی، ایک ایک عورت آتی تھی دور دراز کا طویل سفر کر کے، لیکن کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، مال بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، آبرو بھی محفوظ۔ تو میں عرض کر رہا تھا 33ویں بات، آزمائشیں کامیابیوں کا زینہ ہے کہ آزمائشوں کے بعد اللہ راحتیں لے کر آتا ہے۔